الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم. صدق اللہ مولانا العظیم. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو جینا جینا حرام ہے. حضرت یہ سب سمم بکبٹ ہیں اور یہ بڑی ہمت دیتے کراتے ہیں. نہ جزاک اللہ کہتے ہیں، نہ سبحان اللہ کہتے ہیں، نہ نعرہ تکبیر پڑھے، سر بھی نہیں ہلاتے، نہ چہرے پہ رونق نہ مسکراہٹ. یہ سارے بنی اسرائیل ہیں. سب گزارو خو گواہی کا یہ پتہ ہو لگی اذا خلق تشغگون ندی زڑے مل کرے دے مل کرتا با گواہی کا نا. اردو پوئے گئی، اردو پوئے گئی، پشتو پوئے گئی، پر ٹکیم نہ پوئے گئی. کہ تاسو اردو پوئے دلے حضرت سنگھ کل اشعار ہوئے تسی اوپل قسم نعرے اور جزاک اللہ وحبا و سبحان اللہ تاس دخلین بطلی دی ندی و تری نو پردو رو پوئے گئی. کہ پشتو پوئے دلے حضرت پوئے گئی سکدانہ وہی پوئے گا ان پر ٹکی نہ پوئے گئی اس بیا ہو رہی. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا. نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام ہے. وہاں پزور روائی قرد دی کشٹاٹی پزور روائی غٹ چابی رانا مخا پزور روائی. تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں. نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات، سچ بتاؤ، یہ کام یہ مدرسہ آج کا افتتاح قرآن کے درس تعلیمی اور سال کا افتتاح حفظ القرآن کے 23 یا 27 بچے ان کی تعلیم کا افتتاح اور یہ مبارک مقدس پروگرام یہ کاروان چل پڑا ہے. جیسے مجھے حضرت نے بتایا، مفتی نے بتایا، اس پہ خوش ہو کے ناراض ہو؟ بولو تو صحیح. ساتھ دو گے یا بھاگ جاؤ گے؟ 23-22 سال کی تو یہ تاریخ ہے. مسجد بن گئی، ٹھن گئی، دلہن بن گئی. اب دلہن میں چاہیے. ساتھ دو گے؟ کام کرو گے؟ زور سے بولو، کام کرو گے؟ کون سا کام؟ جو اللہ نے کیا غار حرا میں اپنے پیارے محبوب اور قرآن کے اولین طالب علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عمر 40 سال غار حرا میں بٹھایا اور جبرائیل کو بھیجا قرآن سکھانے کے لیے. یہی کام کرو گے؟ تخلقوا باخلاق اللہ. جو کام اللہ کرے وہی کام تم کرو. تو اللہ نے قرآن پڑھایا، قرآن بھیجا، کلام اللہ، اللہ کے منہ مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اور الفاظ کما یلیق کو بشانی. تیری میری تقریر نہیں ہے، رب کا خطاب ہے، رب کی تقریر ہے، رب کا بیان ہے اور رب ہی کا لب و لہجہ ہے. بولو سبحان اللہ. یہ کام ہے اور کرنا ہے. سب کرو گے، مرد بھی کرو گے، خواتین بھی کرو گے. بولو انشاءاللہ. کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی. کون سا کام؟ مدرسے کا، قرآن کا، درس کا، تدریس کا. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی. بولو سبحان اللہ. میرا بیان بغیر تمہید کے ہے، بغیر القابات کے. اپنے میزبانوں کا ذکر تک نہ رہا. میں نے کہا پہلے ان بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑ لوں. چلو کچھ تو گزارا چل پڑا ہے.
حضرت میرے شفیق اور مہربان قدیم ترین مخلصانہ علمی قلمی کتابی اور ادبی تعلق حضرت مولانا مفتی عبد الماجد صاحب زمانہ طالبین میں کہ میرے خادم رہے، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہے، کتابوں کی طباعت و اشاعت میں بھی رفاقت نبھائی، یہ سب اس کی برکتیں ہیں، بولو سبحان اللہ۔ دوسری بات، آج ہمیں اس پیاری مبارک مسجد میں مدرسہ میں اس طرح بٹھا دیا گیا جیسے پیارے پیغمبر کو غار حرا میں بٹھا دیا گیا۔ آغاز افتتاح تعلیمی سال کا وہ بھی آغاز تھا تعلیمی نظام کا اور تعلیمی نصاب کا، رب کے قرآن کا۔ جبرائیل ربا فرمائیے، فوراً پانچوں میرے ایک طالب علم ہے، بڑا پیارا طالب علم ہے، عمر کتنی عمر بولو تو صحیح۔ کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو دھکے سے چل پڑتی ہیں، پہلے زمانے میں وہ ہینڈل ہوتا تھا گاڑی کی، بس کے شروع میں ہینڈل، وہ ہم دھکے دیتے اور وہ ڈرائیور ہینڈل چلاتا، گاڑی چل پڑتی۔ تم نہ ہینڈل سے چلتے ہو نہ دھکے سے چلتے ہو، اب چلانا پڑے گا، کیا کریں۔ کتنی عمر قرآن کے پہلے طالب علم کی جب وہ الف با تا قاعدہ کا آغاز کر رہا ہے، کتنی عمر ہے؟ زور سے بولے کتنی عمر ہے؟ اب 40 سال کا ملازم بینک میں یا اسکول میں یا کالج میں، وہ کہتے ہیں میرا پوتا پڑھ رہا ہے یار، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہم تو فارغ نہیں ہیں۔ اور پیارے پیغمبر نے 40 سال میں بسم اللہ کی۔ بسم اللہ کیسے ہوگی؟ جبریل جاؤ، لبیک، اب جبریل چل پڑا، غار حرا کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ یہ محراب اتنی چوڑائی اور کوشش سے زیادہ لمبائی، سر بھی لگتا ہے، بڑے پتھر پڑے ہیں صاف ستھرے، اس زمانے کے آج تک اصلی۔ جبرائیل ہے تو جبرائیل تو پوری کائنات میں سمایا ہوا، 600 داغہ وزرے، 600 پر تھے پر، لیکن قرآن کے طالب علم کی اتنی عظمت ہے، اتنی رفعت ہے، اتنا عظمت مقام ہے، اتنی وہ اللہ نے انہیں وجاہت دی ہے کہ جبرائیل بھی اپنی ذمہ داری، اپنا کام، اپنی صلاحیتیں بھول گئے اور یہاں دروازے پہ پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے، کیسے جاؤں؟ چھوٹی سی جگہ اور میں ساری کائنات میں سمایا ہوا، کیسے جاؤں؟ ربا آپ نے تو بھیج دیا، اب اندر کیسے جاؤں؟ وہ میرے سمونے کی جگہ ہی نہیں۔ فرمایا جبرائیل فرشتہ ہو، فرشتوں کے سردار ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، یتشکل باشکال مختلفہ، جیسی شکل چاہو گے، جو صورت چاہو گے، جو جسم چاہو گے، اس میں ڈھل جاؤ گے۔ ابھی ارادہ کرو اور وہ عمل اختیار کرو، انسان بن جاؤ گے، اندر چلے جاؤ۔ اندر پہنچایا، دیکھا بڑا حسین جمیل طالب علم، قرآن کا طالب علم، علم کا طالب علم، آرام سے بیٹھا، مراقبہ میں، ذکر میں مشغول۔ جبریل نے سلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کون؟ کہا جبرائیل۔ کیسے انور رب نے بھیجا، ہاتھ میں تختی تھی سبق پڑھانے کے لیے، اور تم نے سبق پڑھنا ہے، اقرا۔ طالب علم نے کہا ز سبق نہ وایم پلکار گاوا، اقرا۔ نہ اسکول دیکھا، نہ مکتب دیکھا، نہ تختی پڑھی، نہ حضرت مولانا قاضی ضیاء الحق کی طرح ڈگری حاصل کی، نہ پروفیسر بنا۔ میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں، نہ قلم جانتا ہوں، نہ نقطہ جانتا ہوں، تو کہتا ہے اقرا، ما انا بقاری، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے قاری صاحب کدھر گئے؟ وہ قاری صاحب وہ ہوتے سبق نہ آئے تاپلار بمئی تو لیتے سبق کو ایسا بس کو تک میرا غشتے ہو، جنت بھی رسول ہے، ہوئے گئی۔ جبرائیل نے محبت کی، پیار کیا، شفقت کی، سینے سے لگایا، فغطاها معانقہ کیا، معانقے بندے ہوئے گئی۔
گلے سے گلا ملایا، سینے سے سینہ ملایا، محبت بڑھی، شفقت بڑھی، جوڑ آیا، ارتباط پیدا ہوا۔ جبرائیل نے پھر اپنا مشن شروع کر دیا۔ تبلیغ والے ہوں نا، آپ کھانے پہ بیٹھیں، کھانے کی بات کر کے درمیان میں سے روز ڈال دیں گے۔ آپ دکان میں سودے کی بات کریں، وہ سودا چلاتے ہوئے اپنی تبلیغ ڈال دیں گے۔ کوئی کام بغیر نیت کے کرتے نہیں، چائے کا پیالے بھی نیت کے بغیر نہیں پیتے۔ جبرائیل نے کہا میں نے تو اپنے کام کرنا ہے، پھر کہا اقرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نے کچھ پڑھا نہیں، پڑھ سکتا نہیں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے عرض کیا ربا کیسے طالب کے پاس بھیجا؟ عمر 40 سال، ذہن پوخشی، حافظہ سشے نہ قبلئی، پھر گھریلو اور ملکی اور قومی اور ملی ذمہ داریاں اس پر مستضاد، سبق کون یاد کرے، حفظ کون کرے؟ عرض کیا ربا یہ تو پڑھتا ہی نہیں، پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں، اور پڑھے گا کیسے؟ عمر 40 سال ہے، ذہن پک گیا ہے، زبان ڈھلتی نہیں۔ مقصد جبرائیل کے یہ تھا اس ماتا چھوٹی رکھا کرا بستے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جبرائیل جبرائیل، جن کے پاس تم بیٹھے ہو، جن کو پڑھانے چلے ہو، یہ پوری کائنات میں تمام انبیاء کرام سے افضل، اعلیٰ، اکرم، اشرف، بلند و بالا و عظیم تر، اور ساری کائنات میں مجھے محبوب ترین یہی شخصیت ہے۔ قرآن پڑھانا ہوگا۔ ربا میں کیا کروں؟ پڑھتا ہی نہیں۔ فرمایا جبرائیل اپنے آپ کو پہچانو، میں نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، پکڑو انہیں۔ تم اب تک بھینچتے رہے، کھینچتے رہے، معانقہ کرتے رہے، مسافہ کرتے رہے، فغتہا، خوب بھینچا، لیکن جو کرنے کا کام تھا وہ تم نے نہیں کیا۔ توجہ کرو، نظر عنایت کرو، صلاحیتیں منتقل کر دو، انوارات منتقل کر دو، برکات منتقل کر دو، اور قوتیں منتقل کر دو، اور پھر شروع کر دو تم اپنا عمل شروع کر دو۔ فغتہا، جبرائیل نے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچا اور صلاحیت منتقل کر دی، انوارات منتقل کر دیے، برکات منتقل کر دیے۔ اس کے بعد فرمایا محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ لوگوں جبرائیل آگے آگے پڑھتے گئے اور یہ 5 آیتیں پیغمبر پیچھے پیچھے پڑھتے گئے۔ جس کام کے لیے تم بیٹھے ہو اس کام کے لیے محمد کو بٹھایا گیا تھا۔ اب مجھے کہنے دو لوگوں، جس کام کے لیے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خلوتوں میں بٹھایا گیا تھا، آج تمہیں بھی انہی خلوتوں میں، اسی فضا میں، اسی ماحول میں، اسی مدرسے میں بٹھا کر تمہارے تعلیمی سال کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات سناؤ۔ آج ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا، ابھی 5 سپارے بھی نہیں پڑے ہوتے، جہاد ازم، کلاشنکوف لگائی، پجارو گاڑی نیچے، جہاد ہے جہاد ہے۔ ہمارے سامنے یوں سینہ تان کے، غریبوں کے سامنے علماء ہم کام کریں، تم کون ہوئے؟ ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے معلوم ہوا نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے، حضرت بیٹھے ہیں غار حرا پہلے، نظر آتا ہے، کوئی سمجھتا بھی ہے کہ نہیں؟ نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ لوگوں آج آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں، دینی مدرسے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے علماء ہیں، مصافہ ہے۔ ہم 3 دفعہ ایک راستے سے گزرے، 3 مرتبہ طالب علم استاد مصافہ کرتے ہیں اور معانقہ کرتے ہیں اور سینہ ملاتے ہیں، اور کچھ طالب علم تو چمٹ جاتے ہیں، اور اساتذہ تو فغتہا کا منظر ہوتا ہے۔ لوگوں یہ سنت محمد عربی کی ہے، یہ سنت جبرائیل امین کی ہے، یہ سنت غار حرا کی ہے۔ آج دنیا میں
کسی طالب گاہ میں اس سنت کا کوئی تعارف نہیں، اگر ہے تو دینی مدارس میں ہے۔ دو یہ بات یہاں ختم۔ نمبر 2، مدرسے کے نظام قیام اور بقا اور استحکام، اور اس 5-6 مہینے میں اتنی ترقی اور تفسیر کا ختم، اس پہ خوش ہو کے ناراض ہو؟ بات تو کرو۔ ایک آدمی ہر سر ہلاتا ہے، بات نہیں کرتا۔ کئی ایسے بیٹھے خدا کے بندے، بات کرو برکت آئے گی۔ خوش ہو ناراض ہو؟ زور سے بولو، خوش ہو ناراض ہو؟ تو کیا ملے گا؟ نقد انعام لے لو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری 2 حدیثیں سن لی، سمع سن لی، یاد رہی یا یاد نہ رہی۔ نمبر 2، عمل کیا، عمل به او لم يعمل، عمل کیا یا عمل نہ کیا۔ مخبخانہ کعبہ او کشاوہ، وضو تھا یا نہیں تھا، سمعا۔ اخلاص کا کوئی ذکر نہیں، مطلق ہے۔ فرمایا سن لی 2 حدیثیں۔ یہ پیارے پیغمبر امت پہ کتنے شفیق ہیں۔ ساری بخاری نہیں، ساری مسلم نہیں، سیاہ ستہ نہیں، اور احادیث کے متداول مروج 1000 کتابیں، سب کا پڑھنا نہیں، ہماری بھی رسائی نہیں ان کتابوں تک، سیاہ ستہ بھی نہیں۔ حدیثین اسنین، حدیثین مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضرت تشریف فرمائیں، 2 حدیثیں۔ حضرت مولانا بھی اچھے خطیب ہیں، عالم فاضل ہیں، اللہ ان کی جوانی میں برکتیں دے۔ پخیلو آمین تو کہو۔ گھر دی کڑی ہولی ہوندی، گھر دی کڑی ہولی ہوندی۔ اب تیرا بیٹا ہوتا تو کیسے آمین کہتا، مزہ آتا۔ تو حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، حدیثین تسلیہ کا صیغہ، 2 حدیثیں، 2 اسنین، فقط 2۔ فرمایا میری امت پر بوجھ نہ ڈالو، میری امت کے لیے رحمت اور مغفرت کے وہ خیمے تان لو، حدیثین اسنین مالا مال کر دو۔ فرمایا محمد کا وسیلہ اور محمد کی برکت اور محمد کی رحمت اور شفقت یہ ہے اور یہ ہوگی اور ہو کر رہے گی۔ فرمایا جس نے میری 2 حدیثیں سن لی، یاد رہیں یا نہ رہیں، عمل کیا یا عمل نہ کیا، سن لی 2 حدیثیں سن لی، فقط سن لی، 2 فقط 2، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، 2۔ فرمایا 2 حدیثیں سننے پر اس کو 60 سال کی شب و روز کی، 60 سال کی شب و روز کی، 24 گھنٹوں کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ مدرسے کی برکت ہے۔ آج ہم حدیث حضرت سے سن لیا، 1-2 حدیثیں میں نے بیان کر دی، تو جس کو شک ہے اس کے ایمان میں شک ہے، جس کو یقین ہے اس کو مل کر رہیں گے۔ 60 سال کی عبادت مقبولہ، اور وہ نہیں 2 منٹ کے نفل بنے، 24 گھنٹے شب و روز کی عبادت مقبولہ کا اجر و ثواب ملے گا۔ جب حدیث کا یہ عالم ہے، جب حدیث کا یہ عالم ہے، حدیث کی یہ فضیلت ہے، تو قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ آج حاجی صاحب نے ساری عمر کی کمائی اور ساری عمر کی متاع بچاتے حج کے لیے پیسے برابر کر لیے، گلے میں ہاتھ ڈالا اور چل پڑے۔ قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کے قریب نہیں پھٹکتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں۔ کعبے کس منہ سے آئے ہو غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، میرا قرآن مظلوم ہے تو میرے پاس آئے۔ کعبہ قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کلام اللہ
اللہ کی صفت ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں آئے بات، ذرا علمی بات ہے، ذرا کان کھول کے سن لو۔ صفت موصوف کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔ میرے حضرت کا بیان، ان کا خطاب، طرز گفتگو، ان کا قلم، ان کے فی البدیع اشعار میرے پاس تشریف لائے تو اشاکتو پیش کرے اسی وقت لکھے ہوئے، القاسم میں چھپ گیا۔ ابھی یہ تو آپ نے سنا، یہ ان کی صفت ہے، مرتے دم تک ساتھ رہے گی۔ آپ کا جو سٹائل ہے ساتھ رہے گا، میرا جو انداز ہے میرے ساتھ رہے گا۔ صفت موصوف کے ساتھ لازمی ہوتی ہے۔ پھر جو شان موصوف کی ہے وہی شان صفت کی ہے، جو شان حاکم کی ہے وہی شان حکم کی ہے، جو شان خطیب کی ہے وہی شان خطاب کی ہے، جو شان مقرر کی ہے وہی شان تقریر کی ہے، اور جو شان اللہ کی ہے وہی شان کلام اللہ کی ہے۔ یہ تو وہ کلام اللہ، اور دوسرا ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بیت اللہ اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق ہے، پتھر ہے۔ تو بیت اللہ اور اللہ میں، خالق اور مخلوق کے درمیان جتنا فرق ہے، اللہ اور بیت اللہ میں بھی اتنا فرق ہے۔ اب سنو، اب سنو، اب سنو، بیت اللہ مخلوق اور کلام اللہ اللہ کی صفت، جو شان اللہ کی وہی شان کلام اللہ کی۔ لیکن بیت اللہ کا یہ کمال ہے، یہ برکت ہے، مخلوق ہونے کے بعد جو ایک دفعہ ایمان یقین کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر لے، حج مبرور کر لے، بیت اللہ کی زیارت کر لے، فرمایا گناہوں سے دھل جاتا ہے، گناہ اس کے دھو دیے جاتے ہیں، گھر لوٹتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ آج اسے دنیا میں ماں نے جنم دیا ہے۔ یہ بیت اللہ کی برکت ہے، لیکن ہے مخلوق۔ اور کلام اللہ اللہ کی صفت۔ میرے شیخ امیر المومنین فی الحدیث مولانا عبدالحق فرمایا کرتے تھے، بیت اللہ تو ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ اگر 10 کروڑ بیت اللہ ہوتے تب بھی کلام اللہ کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقام اور شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ آج تمہیں نعمت مل رہی ہے، جیسے بچے پڑھتے ہیں، جیسے تمہاری اولاد پڑھتی ہے، بڑے بھی پڑھیں، 40 سال والے بھی پڑھیں، 50 سال والے بھی پڑھیں، یہ اتنے نعمت ہے کہ ایک بسم اللہ کا عظمت مقام اور رفعت شان کے حوالے سے 10 کروڑ بیت اللہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تیرے گھر میں ہے اور وہ تیرے ہاتھوں سے مظلوم ہے۔ عالم رویا میں دیکھا میں نے ایک ماہ جبی، گوشہ مسجد میں بیٹھا تھا وہ غمگین و حزین، عرض کی میں نے کہ اے سرمایہ حسن و جمال، سچ بتا اپنا پتہ ہو کس چمن کے نونہال، حور ہو یا ہو فرشتہ یا پریزادوں میں ہو یا شہ معزول ہو یا خانہ بربادوں میں ہو۔ رو کے فرمانے لگا میں ایک دل ناکام ہوں، مسلمانوں کا ستایا ہوا میں مذہب اسلام ہوں، قرآن اب جگہ ملتے نہیں لوگوں کے دولت خانوں میں، اس لیے میں چھپ کے رہتا ہوں یہاں ویرانوں میں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے، لیکن اب وہ الحمدللہ یہاں قرآن کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ چلو گے ساتھ؟ زور سے بولو، چلو گے؟ اور کیا ملے گا؟ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ مدرسہ کیا دے رہا ہے، دے گا کیا کیا بہاریں آئیں گی دنیا میں، گھر امن کے گہوارے جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ ہم نے جہاں مدرسہ قائم کیا، حضرت تشریف لائے تھے، مفتی عبدالماجد صاحب بھی وہاں بھی آتے رہے۔ یہ سارا شرابیوں اور چرسیوں اور پاؤڈریوں کا محلہ تھا۔ مدرسے کی ہر چیز مال غنیمت، ریڑا بولا دلے جاتے، اینٹیں بولا جاتے، کلاس میں
لفافے اور سنبھال کے مسجد کی چھت پہ بیٹھ گئے، یہاں مدرسے کا کوئی کام نہیں ہوگا، ٹرک نہیں گزرے گا، اینٹیں نہیں گزرے گی۔ آج لیکن الحمدللہ ہم نے مقابلہ نہیں کیا، ہم نے الجھایا نہیں خود کو، ہم لڑنے سے باز رہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے آنکھیں بند کی، صبر کیا۔ اسی محلے کی بچیاں ہم سے قرآن پڑھ گئی، حافظہ بھی ہو گئی، قاریہ بھی ہو گئی۔ اسی محلے کی آج 11 بچیاں جگہ جگہ وہ مدرسے میں قرآن پڑھا رہی ہیں، بچے حافظ بن گئے، قاری بن گئے، اب گھر گھر میں قرآن کے نغمے سنائی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تمہیں کیا ملے گا؟ آخری بات، مدرسے کے دامن کو پکڑ لو، ان علماء کے دامن کو پکڑ لو۔ اور حضرت 22 سال سے جمعہ 22 سال سے جمعہ یہ استقامت ہے۔ اس ممبر پہ میں بھی خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے بھی حضرت کی کرسی پہ بٹھا دیا، ممبر والی کرسی پہ۔ ایک تمنا تھی، اللہ نے پوری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص 100 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ مسلمان تھا لیکن بد اخلاق، بد عمل، بد کردار، توبہ بھری۔ پورے گاؤں اور علاقہ میں اس کا نام ایک غلیظ گاری بن گئی تھی، پوری قوم اس سے نفرت کرتی تھی۔ جب وہ مرا تو قوم کے لوگوں نے غسل نہیں دیا، کفن نہیں پہنایا، قبر نہیں کھودی، پاؤں میں رسہ ڈال کے کتے کی طرف کھینچ کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ اتنی نفرت تھی۔ وہاں ان لوگوں نے عمل کیا، ادھر حضرت جبرائیل پہنچ گیا، پیغمبر کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پیارے پیغمبر، آپ وہاں پہنچے، فوراً اس شخص کو غسل دیں، کفن پہنائیں، اس کا جنازہ پڑھیں۔ عرض کیا اللہ، اس کا جنازہ؟ وہ تو بدنام چیز ہے، میں پر جنازہ پڑھوں گا، لوگ مجھے وہی سمجھ لیں گے، اس کا حامی سمجھ لیں گے، کوئی تبلیغ اور دین اور توحید کی بات نہیں سنے گا۔ فرمایا موسیٰ، تمہیں جنازہ پڑھانا ہوگا، غسل اپنے ہاتھوں سے دینا ہوگا، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنانا ہوگا، تدفین اپنے ہاتھوں سے کرنی ہے، جو کر ڈالو۔ ربا کیوں؟ فرمایا یہ بندہ مجھے بہت پیارا ہے، یہ گناہگار مجھے بہت پیارا ہے، یہ فاسق، فاجر، بدماش، غنڈہ، بد کردار مجھے بہت پیارا ہے۔ تورات اٹھا کر یوں اس کے اوراق پلٹا کرتا تھا، جہاں پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا اسے آنکھوں پہ رکھ کے چوم لیتا تھا۔ یہ ادا مجھے اتنے پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ میں نے اس کے 100 سال کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ آج تمہیں حکم دے رہا ہوں، غسل بھی دو، کفن پہناؤ، تدفین بھی کرو، اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ مدرسہ قائم ہو گیا، بچہ نبی کے نام بھی سنے گا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے گا، قرآن کی آیت کی تلاوت پڑھے گا۔ انشاءاللہ جب بڑا ہوگا اس کے بھی گناہ معاف ہوں گے، والدین کے گناہ معاف ہوں گے، اولاد میں برکت آئے گی، دنیا میں گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک مبارک عمل سن لو، رزق حلال چاہتے ہو؟ باتیں نہیں کرتے، رزق حلال چاہتے ہو؟ جی۔ کس سے؟ عمران خان سے۔ عمران خان سے وہ پانی بھی نیچے چلا گیا ہے، کنویں بھی نیچے جا رہے ہیں، پورے ملک میں پانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کبھی ایسے ہوا تھا؟ اللہ سے مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ رزق حلال، عزت و کمال، عطا و نوال، اور دنیا میں گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ۔ ایک بڑا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہتا ہوں، سورہ قریش صبح کی نماز کے بعد پڑھو 11 مرتبہ، اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھو 11 مرتبہ، ہر بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلاف قریش۔ یاد ہے؟ پڑھ سکو گے؟ موقع ملے تفسیر بھی دیکھ لو۔
فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں بیت اللہ سے جڑ جاؤ، مدرسہ سے جڑ جاؤ، کتاب اللہ سے جڑ جاؤ، کتاب پڑھانے والے قاری سے جڑ جاؤ، علماء سے جڑ جاؤ، عبد الماجد حقانی سے جڑ جاؤ، پروفیسر ضیاء الحق سے جڑ جاؤ اور ان کا دامن پکڑ لو اور پھر اس کو مضبوط پکڑ لو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، نماز قضا نہ ہونے پائے، تکبیر اولا نہ ٹوٹے، الذی اطعمہم من جوع، فرمایا فقر میں، غربت میں، ناداری میں، بیماری میں، قلیل وسائل میں، اطعمہم، میں رزق حلال سے مالا مال کر دوں گا، وآمنہم من خوف، دشمن، جادو، نظربت، اڑوس پڑوس، حکمران اور دو پاؤں کا شیطان سب سے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے میں رب تمہیں اپنی جھولی میں بٹھا دوں گا، وآمنہم من خوف۔ عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ محدث جلیل شیخ الحدیث مولانا عبدالحق فرمایا کرتے تھے، دارالعلوم حقانیہ اس صورت کے وظیفہ کا ثمرہ اور برکت ہے۔ میں کہتا ہوں جامعہ ابو ہریرہ اس کی برکت ہے، میری سینکڑوں کتابیں اس کی برکت ہے، یہ وظیفہ میرے عمل میں ہے۔ میں نے مفتی عبد الماجد صاحب کو بھی کہا تھا اپنے محلے میں سب کو وظیفہ بتا دو، شروع کر دو، مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ حضرت مولانا پروفیسر ضیاء الحق صاحب نے خطبہ جمعہ 22 سال محنت جدوجہد کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ ایک وقت میں یہ مسجد، یہ مدرسہ پورے عالم کے لیے مینار رشد و ہدایت بنے گا انشاءاللہ۔ پڑھو گے؟ عمل کرو گے؟ اللہ کریم یہ تقریب مبارک کرے، افتتاح مبارک کرے۔ پروفیسر حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب دامن برکاتہم بڑھاپے میں، ذوق پہ عدالت میں میرے گھر تشریف لائے، مجھے سرفرازہ دعائیں دی۔ مولانا مفتی عبد الماجد صاحب میرے پرانے ساتھی، یہ بھی ان کی برکت ہے۔ طالبانی کی بے تختی بے پرواہ نہ کہیں ادا سے مل گئے وہ پلیٹ کی مخلل دی سفر یہ ہوتا ہے کہ حضر یہ ہوتا ہے کہ کتابوں نے یہ ہوتا ہے کہ خدمونہ بل عرش قربان شم سم قربانی میں گولا پچھے پگڑی اترنا جو لکم دینکم ولی دین استاق پل کر دے نماز پل کر دے دنہ قربان شم دا حضرت مولانا ضیاء الحق سے دان برکاتہم یا رد انگنا تو کو دا خبر شاگرد طرح خبر ہوگا دیر ندومن لرشے ہو چماتے نمم نے یاد دلو خمات الزرق وسألو مال دیر خدیر دبیر دا بیچ مورد الہ پوشم چه عبد الماجد سوگے دام دا سمرہ دا برکت دے انشاءاللہ درہ ٹھنکڑے دے اور ٹھنگئی بے زمم رازم کال کے بیوزل چکر لگوم اچانک شاپا لگوم دا کار بٹول یوزے چلو انشاءاللہ اکٹھا چلیں گے یا نہیں چلیں گے اللہ کا یہ ہمارا اپنا بچہ ہے بڑا دل خوش ہو گیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ایک حقانیہ بن کر رہے گا انشاءاللہ حضرت تو بڑے نشاور ہوتے ہیں اور چھوٹے ذرہ کو آفتاب و مہتاب بنا دیتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اللہ کریم ان کی شفقتیں ان کی رحمت کے سائے اور ہدایتیں ہمارے سروں پہ قائم رکھے ہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ مغرب کے بعد یہاں درس حدیث ہوتا ہے اور عصر کے بعد درس حدیث اور مغرب کے بعد درس قرآن ہوتے ہیں واہ اور کیا چاہیے اللہ کریم سب کو نصیب کرے اور خدای دا ٹولو بکے نصیبہ اگر دائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ دعا کر لیتے آپ کر الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا اللہ آج کا یہ مبارک اجتماع مبارک مجلس سب کے لیے رحمان صاحب دے آغواری سے دعا پر ویل بھی بلڈ کینسر ہے ضیاء الرحمان صاحب شدید مریض ہیں ان کے والد صاحب اور دوسرے صاحب سوکھ دے حکم خانہ جی صاحب وہ بھی مریض ہیں اور بھی جو مریض ہیں سب کے لیے دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے اللہ سب کے اولاد کو قرآن والا بنا دے حدیث والا بنا دے درس قرآن سے برکات اور درس حدیث سے برکات سب کے دامن بھر دے ان کے گھروں میں خواتین کو بھی اللہ قرآن عطا فرما دے حدیث عطا فرما دے ہمارے محسن مربی سرپرست اور مہربان دوست پروفیسر ضیاء الحق سے صحت عافیت اور
امت کے اور امت پہ اور ہم سب کے اوپر ان کا سایہ تا دیر اللہ قائم فرما دے۔ انہوں نے گل رحمان صاحب کا بڑی محبت سے ذکر کیا، وہ میرا بڑا اچھا ساتھی ہے۔ جامعہ ابورے کے بنیاد میں ان کا کردار ہے، مسائل میں مشکلات ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر دے، اللہ ان کی مشکلات آسان کر دے۔ اور ہمارے مفتی عبدالماجد صاحب، اللہ ان کو مزید استقامت ولولے اور جذبے عطا فرما دے۔ یہ آپ سے خوش ہے، محلے والوں سے خوش ہے، حضرت مولانا صاحب سے خوش ہے۔ مولانا صاحب بڑے وسیع ظرف ہیں، حسد کا تو نام نہیں، بغض کا نام نہیں، کینے کا نام نہیں۔ مولوی دیکھ لیا نشاور ہوتے ہیں، مفتی عبدالماجد کو سینے سے لگایا اور ساتھی بن کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہی ادائیں عطا فرما، یہی ادائیں عطا فرما، یہی کردار عطا فرما۔ مفتی عبدالماجد صاحب آپ سے بھی خوش ہے، اہل محلے سے بھی خوش ہے۔ بام رب اور آگے بڑھے گا، کاروان حق چلے گا، حق کا پرچم لہرائے گا، گھر گھر میں پہنچے گا، قرآن کے انوار لائے گا، نبی کے انوار لائے گا، نبی کی سنت کے برکات لائے گا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ پورا محلہ اسلام کا گلشن بن جائے گا، محمد عربی کے علوم نبوت کا باغ بن جائے گا۔ اللہ سب کو ان عزائم میں کامیاب فرما اور دل کی مرادیں پوری فرما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔